الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں درود شریف کی بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ جمع کرنے والوں نے جب جمع کیا تو ضخیم کتابیں تیار ہو گئی ہیں۔ انہی بے شمار حدیثوں میں سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 2 شوال درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علی نبی الامہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم نہ قدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے، جمعہ
کے روز جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی، نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خاں علیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ مطلب کیا کہ جمعہ کے دن جو نیکی کی جاتی ہے، ایک نیکی پر 70 نیکیاں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کی برکت سے ایک کے بدلے 70 نیکی ملتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان جمعہ کے دن ایک گناہ کر لیتا ہے تو ایک کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں 70 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جمعہ کے فضائل تو کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورت الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت بتا دی کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اپنی مسجدوں کی طرف چلنا شروع کر دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس مقام پر اور کس سن میں جمعہ ادا فرمایا۔ سب سے پہلا تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 عیسوی بروز دوشنبہ کو چاشت کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت مقام قبا میں آپ پہنچے
اور وہیں پر آپ ٹھہر گئے، وہیں پر آپ رک گئے دوشنبہ، منگل، بدھ اور جمعرات تک۔ یہاں میرے آقا نے قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی بنیاد میرے آقا اسی دوران میرے آقا نے رکھی تھی جب میرے آقا مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا، یعنی مقام قباء سے میرے آقا جمعہ کے دن نکلے اور راستے میں بنی سالم بن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ اس مقام کو لوگوں نے جمعہ کا وقت آ گیا، اس مقام کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا جمعہ ہے جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا، کیونکہ مکہ معظمہ کے اندر جمعہ کی نماز نہیں ادا کی جاتی تھی۔ جب میرے آقا مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تب آپ نے سب سے پہلا جمعہ بنی سالم بن عوف کے وادی میں ادا فرمایا۔ اب میرے مسلمان بھائیو، ہم نے تو تاریخ کا یہ باب دیکھ لیا کہ میرے آقا نے کس مقام پر سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اس دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعہ کے معنی کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں اکٹھی ہوئی کی تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان وجوہات سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عدوبہ کہتے تھے، عدوبہ کہتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے اس دن کو اہل عرب عدوبہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے اس مبارک دن کا نام جمعہ رکھ دیا۔ جمعہ کا نام اس دن کو مل گیا اور اس کو جمعہ اس بنا پہ کہا گیا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی۔ اور ایک وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو تمام مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں جمعہ کے دن، انہی وجوہات پر اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جمعہ سب سے پہلے میرے آقا نے ادا فرمایا، اور جمعہ اس کو کیوں کہا گیا اس دن کو۔ اب دیکھیں کہ پہلی صدی کے اندر لوگوں کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے کا کیا جذبہ تھا، کس طریقے سے لوگ جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ آج تو مسلمان اتنے بے خبر ہو گئے ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے مگر کوئی مسلمان مسجد کی طرف نہیں جاتا، بلکہ جب
نماز جمعہ میں تھوڑا سا وقت بچتا ہے تب مسلمان مسجد کی طرف جاتا ہے۔ مگر دیکھو پہلے صدی میں لوگوں کا کیا جذبہ تھا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ صبح صادق سے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑتے تھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، رات کے اندھیرے میں روشنی کا انتظام کر کے چراغ لے کے وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑتے تھے مسجد کی طرف۔ گویا عید کا دن، جیسے عید کے دن راستوں میں مسلمانوں کی قطار ہی قطار نظر آتی ہے، اسی طریقے سے پہلے صدی کے مسلمان جمعہ کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے گھروں سے سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت، فجر سے پہلے لوگ چراغ لے کر مسجد کی طرف قطار در قطار مسجد کی طرف جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے عید کا دن ہے، حتیٰ کہ یہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جانا چھوڑنا ہے۔ اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ یہی ہے کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے جامع مسجد کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ افسوس، مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں۔ نیز طلبگاران دنیا، خرید و فروخت اور حصول نفع دنیا کے لیے سویرے سویرے بازار کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اپنے کاروبار کے لیے صبح سویرے نکلنا تو پسند کرتے ہیں، مگر مسجد میں جانے کے لیے صبح سویرے پسند نہیں کرتے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آج فجر کے وقت ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، جوہر کے وقت ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، عصر کے وقت ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، مغرب کے وقت ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، عشاء کے وقت ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ پورے ہفتے مسجدیں تو خالی ہوتی ہیں، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تب بھی ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اس وقت تک خالی ہوتی ہیں جب خطبہ کے لیے 5 منٹ باقی رہ جاتا ہے، تب مسلمان مسجد کی طرف چلتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، جس طریقے سے تم صبح سویرے روزی کے لیے نکلتے ہو، تو میرے مسلمان بھائیوں، جو روزی دینے والا ہے اس کی طرف بھی صبح سویرے نکلو، تاکہ وہ تم کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں، اس کو جامع مسجد کہتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جمعہ فرض ہے،
اور اس کا فرض ہونا ظہر سے زیادہ موقدہ ہے۔ اس کا منکر اگر کسی نے انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے 3 جمعہ برابر چھوڑ دیا اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وہ منافق ہے اور اللہ سے بے تعلق ہے۔ مسلمان بھائیوں سوچو، جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیا برابر، اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اب آگے بتایا جاتا ہے کہ وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، اس کا اللہ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، وہ بے تعلق اللہ سے ہو گیا، وہ اللہ سے غافل ہو گیا، وہ اللہ کو بھول گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جمعہ کو اپنی مسجدوں میں وقت سے پہلے پہنچو اور وقت سے پہلے پہنچ کر اللہ اور اس کے رسول پر درود شریف کی کثرت کرو تاکہ تمہاری زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جمعہ اس مسجد میں ادا ہوتا ہے جس مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے، اس مسجد کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ اب جمعہ ہر مسجد میں تو نہیں ہو سکتا، ہر جگہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ جمعہ قائم کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جہاں پر وہ شرطیں پائی جائیں گی وہیں پر جمعہ قائم کیا جائے گا اور وہیں پر جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں۔ جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے شہر میں مقیم ہونا، لہذا مسافر پر جمعہ فرض نہیں، مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، صرف شہر میں جو مقیم ہو اسی پر فرض ہے۔ نمبر 2، آزاد ہونا، لہذا غلام پر جمعہ فرض نہیں، آزاد پر جمعہ فرض ہے، غلام پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 3، تندرستی، یعنی ایسے مریض پر جمعہ فرض نہیں جو جامع مسجد تک نہیں جا سکتا، ایسے شخص پر جمعہ فرض نہیں ہے، ایسے شخص پر فرض ہے جو تندرست ہو اور مسجد تک جا سکے، جامع مسجد تک جا سکے۔ نمبر 4، مرد ہونا، یعنی عورت پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 5، عاقل ہونا، یعنی پاگل پر جمعہ فرض نہیں۔ بالغ ہونا، یعنی بچے پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 7، اکھیارہ ہونا، لہذا اندھے پر جمعہ فرض نہیں۔ آنکھ والا ہونا چاہیے، اس کی آنکھ درست ہو تو اس پر جمعہ فرض ہے، اگر اس کی آنکھ درست نہیں ہے، وہ اندھا ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 8، چلنے کی قدرت رکھنے والا، یعنی جس کا پیر صحیح سلامت ہو، وہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر جمعہ فرض ہے، اپاہج پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 9، قید میں نہ ہونا، قیدی پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اب کوئی انسان قید میں نہیں ہے تو اس پر جمعہ فرض ہے، قیدی پر جمعہ فرض نہیں، لہذا جیل خانے کے قیدیوں پر جمعہ فرض نہیں۔
نمبر 10 حاکم یا ظالم کا خوف نہ ہونا۔ نمبر 11 بارش یا آندھی کا اس قدر زیادہ نہ ہونا جس سے نقصان کا قوی اندیشہ ہو۔ اگر اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے یا اتنی تیز آندھی چل رہی ہے کہ انسان اپنے گھر سے باہر نکلے گا تو اس کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ بارش یا آندھی کا اس قدر زیادہ نہ ہونا جس سے نقصان کا قوی اندیشہ ہو۔ بارش یا آندھی کا اس قدر زیادہ نہ ہونا جس سے نقصان کا قوی اندیشہ ہو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں مسئلہ کو سن لیتے ہیں۔ جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں، مثلا مسافر اور اندھے وغیرہ، اگر یہ لوگ جمعہ پڑھیں تو ان کی نماز جمعہ صحیح ہوگی۔ اگر ان لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کر لی تو ان کی نماز ہو جائے گی، یعنی ظہر کی نماز ان لوگوں کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھا جائے تو ایک چیز بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، ہر گلی ہر شہر یہاں تک کہ دیہات میں بھی لوگ جمعہ قائم کرنے لگے ہیں۔ لوگ جمعہ قائم کرنے لگے ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں صاحب بحر شریعت لکھتے ہیں کہ شہر میں متعدد جگہ جمعہ ہو سکتا ہے، خواہ وہ شہر چھوٹا ہو یا بڑا، اور جمعہ 2 مسجدوں میں ہو یا زیادہ، مگر بلا ضرورت بہت سی جگہ جمعہ قائم نہ کیا جائے کہ جمعہ شاعر اسلام ہے، اسلام سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے جمعہ ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ نہ ہر جگہ نہ قائم کیا جائے، اور جامع جماعت ہے۔ مطلب کیا کہ جب ہر مسجدوں میں جمعہ قائم کر دیا جائے گا، جمعہ کے دن جو مسلمان جامع مسجد میں کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، یہ کثیر تعداد میں جمع ہونا ختم ہو جائے گا۔ کچھ مسلمان اس مسجد میں چلے جائیں گے، کچھ مسلمان اس مسجد میں چلے جائیں گے، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بٹوارا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ ہر مسجدوں میں جمعہ نہ قائم کیا جائے۔ جمعہ قائم کیا گیا اگر شہروں میں تو نماز جمعہ ہو جائے گی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ شاعر اسلام ہونے کی وجہ سے اس کو ہر مسجدوں میں نہ قائم کیا جائے، اور بہت سی مسجدوں میں ہونے سے وہ شوکت اسلامی باقی نہیں رہتی جو اجتماع میں ہوتی۔ مسئلہ جمعہ جائز ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ جمعہ جائز ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں، یعنی ان میں سے ایک بھی نہیں پائی گئی تو جمعہ ادا ہوگا ہی نہیں۔ جمعہ جائز ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں، ادا ہی نہیں ہوگا۔ پہلی شرط، غور سے سنیں میرے مسلمان بھائیوں، پہلی شرط، جمعہ جائز ہونے کی پہلی شرط،
شہر یا شہری ضروریات سے تعلق رکھنے والی چیز، تعلق رکھنے والی جگہ ہونا۔ پہلی شرط شہر یا شہری ضروریات سے تعلق رکھنے والی جگہ ہونا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شریعت میں شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت میں شہر سے مراد وہ آبادی ہے کہ جس میں متعدد سڑکیں، گلیاں اور بازار ہوں، اور وہ ضلع یا تحصیل کا شہر یا قصبہ ہو کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اور اگر ضلع یا تحصیل نہ ہو تو ضلع یا تحصیل جیسی بستی ہو۔ جمعہ جائز ہونے کے لیے ایسی بستی کا ہونا شرط ہے، ایسی بستی کا ہونا شرط ہے کہ وہ شہر ہو اور اس کے اندر متعدد سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، بازار ہو، اور وہ ضلع یا تحصیل ہو۔ اگر ضلع و تحصیل نہیں ہے تو ضلع اور تحصیل جیسی بستی ہو، تب تو وہاں پر یہ پہلی شرط پائی جائے گی۔ لہذا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو روزانہ کی طرح ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ وہاں کے رہنے والے لوگ ظہر کی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کریں۔ لیکن جن گاؤں میں پہلے سے جمعہ قائم ہے، جمعہ کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر جمعہ قائم ہو چکا ہے وہاں پر جمعہ بند نہیں کرنا چاہیے کہ عوام جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لے غنیمت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام جس طرح بھی عوام لے غنیمت ہے، لیکن ان لوگوں کو 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی ضروری ہے۔ مطلب کیا کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں گاؤں میں جب پہنچتے ہیں تو جمعہ کی نماز وہاں پر قائم رہتی ہے، جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، جمعہ وہاں پر قائم رہتا ہے، تو لوگ جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میرے اوپر سے ساقط ہو گئی۔ تو نہیں میرے مسلمان بھائیوں، تمہاری ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ظہر کی بھی نماز ادا کرو۔ اور یہ بات میرے مسلمان بھائیوں بہت ہی اہم ہے، جس سے آج کا مسلمان بہت ہی غافل ہے، اور جب وہ کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے اور ظہر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نیا طریقہ اسلام میں نکال لیا۔ لہٰذا اس مسئلے کو سمجھو اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرو کہ جب تم کسی چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ، یا تمہارا اتفاقاً کسی چھوٹے گاؤں میں جانا ہوا اور وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو تم جمعہ کی نماز ادا کر لو اور ظہر کی بھی نماز ادا کرو، کیونکہ جمعہ کی نماز ادا کرنے سے تمہاری ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوگی۔ اور جہاں پر جن چھوٹے چھوٹے گاؤں میں
جمعہ کی نماز قائم ہے اس کو بند نہ کیا جائے، تاکہ جس بھی طریقے سے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا نام لے اس دور میں غنیمت ہے، کیونکہ آج کا مسلمان بہت ہی غفلت کے دلدل میں جا کر پھنس چکا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز درست نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے۔ آپ لکھتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز درست نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں، یعنی وہاں کے لوگ اگر جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے کہ وہ جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لیں غنیمت ہے۔ ایسا ہی فتاوی رضویہ میں ہے، گاؤں میں اگر جمعہ کے نام پر نماز پڑھی گئی تو اس سے ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوگی، لہذا گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اس لیے تکبیر بھی کہی جائے گی۔ سرکار اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ جمعہ کے نام پر نماز جو پڑھی گئی تو اس پڑھنے کی وجہ سے ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوگی، لہذا گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اس لیے تکبیر بھی کہی جائے گی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں، اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں۔ گاؤں والے جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں۔ باہر شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ گاؤں میں بنام جمعہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے چاہے فرض کی نیت کرے، مطلب کیا؟ اب کوئی نیا انسان گاؤں میں پہنچ گیا، وہ رہنے والا شہر کا ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم، اسلامی تعلیم سے وہ واقف نہیں ہے، اور وہ ایسے کسی چھوٹے گاؤں میں پہنچ گیا اور اس نے نیت 2 رکعت جمعہ کی فرض کی نیت کر کے اس نے نماز کو شروع کر دیا، یا نفل کی بہرحال وہ نماز نفل ہی ہوگی، یعنی اس نے اگر فرض کی نیت کی تب بھی اس کی نماز نفل ہی ہوگی، اگر اس نے نفل کی نیت کی تب بھی اس کی نماز نفل ہی ہوگی۔ 4 رکعت سنت ظہر اور فرض نماز ظہر با جماعت کے درمیان 2 رکعت بنام جمعہ کے سبب وقفہ سے شرعاً کوئی خرابی نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب اذان ہوئی، نمازی مسجد میں پہنچ گئے، نمازیوں نے 4 رکعت نماز سنت ظہر کی ادا کر لی، اب اس کے بعد 2 رکعت بنام جمعہ جو نماز ادا کی گئی، پھر اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ادا کی گئی ظہر کی، تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ گاؤں میں اگرچہ جمعہ نہیں ہے، صرف ظہر فرض ہے، لیکن جس گاؤں میں جمعہ قائم ہے
اسے بند نہیں کیا جائے گا۔ عام طور پر لوگ جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے وہ جمعہ کے نام سے 8 دن پر مسجد میں حاضر ہو جاتے اور اللہ و رسول کا نام لیتے ہیں۔ پورے یوپی میں ہمیشہ 12:30 بجے ظہر کا وقت یقیناً ہو جاتا ہے، لہذا اس گاؤں میں بنام جمعہ جو اذان ہوتی ہے اسی اذان سے ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے لیے ظہر کی الگ سے اذان کی ضرورت نہیں۔ جو جمعہ کے دن ظہر کے وقت جمعہ کے لیے جو اذان دی گئی اسی اذان سے ظہر کی نماز بھی پڑھی جائے گی، ہاں اقامت ظہر کی پھر سے کہی جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، علماء حنفیہ کے نزدیک دیہات میں جمعہ کی نماز جائز نہیں، لہذا یہی مذہب امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہی مذہب حذیفہ، عطا، حسن، ابراہیم، مجاہد بن سیرین، سفیان ثوری، سحنون رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ اور ایسا ہی فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 291 میں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے، مگر دیہات میں جہاں جمعہ کی نماز عوام پڑھتے ہیں اور منع کرنے سے باز نہ آئیں گے، فتنہ برپا کریں گے، تو ان کو اتنا ہی کہنا ہوگا کہ بھائیو ظہر کی 4 رکعت بھی پڑھو کہ تم پر ظہر کی فرض ہے، جمعہ پڑھنے سے تمہارے ذمہ سے ظہر ساقط نہ ہوگی، فرض ظہر بھی جماعت سے ہی پڑھنے کو کہا جائے کہ بے عذر ترک جماعت گناہ ہے۔ مسئلہ دیہات میں جو 2 رکعت بنام جمعہ پڑھی جاتی ہے وہ نفل ہے، لہذا جمعہ اور ظہر اگر ایک ہی امام پڑھائے تو وہ جمع بین الصلاتین نہیں ہے، یعنی 2 نمازوں کا جمع کرنا یہ نہیں کہلائے گا۔ وہی امام جو جمعہ کی نماز پڑھائے گا وہی ظہر کی بھی نماز پڑھا سکتا ہے، کوئی دقت کی بات، کوئی کراہت نہیں۔ مسئلہ جو جگہ شہر سے قریب ہے مگر شہر کی ضرورتوں کے لیے نہ ہو اور اس کے اور شہر کے درمیان کھیت وغیرہ فاصل ہو تو وہاں جمعہ جائز نہیں، اگرچہ اذان جمعہ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو، مگر اکثر ائمہ کہتے ہیں کہ اگر اذان کی آواز پہنچتی ہو تو ان لوگوں پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، بلکہ بعض نے تو یہ فرمایا کہ اگر شہر سے دور جگہ ہو مگر بلا تکلیف واپس باہر جا سکتا ہو تو جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر شہر سے دور جگہ ہو مگر بلا تکلیف واپس باہر جا سکتا ہو تو جمعہ پڑھنا فرض ہے، لہذا جو لوگ شہر کے قریب گاؤں میں رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ شہر میں جا کر شہر میں آ کر جمعہ پڑھ جائیں۔ مثلا گاؤں کے رہنے والے شہر میں گاؤں کا رہنے والا شہر میں آیا
اور جمعہ کے دن یہی رہنے کا ارادہ ہے تو جمعہ فرض ہے، اور اسی دن واپسی کا ارادہ ہو زوال سے پہلے یا بعد تو فرض نہیں، مگر پڑھے تو مستحق ثواب ہے، وہ ثواب پائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو دوسری شرط یہ ہے کہ بادشاہ اسلام یا اس کا نائب جمعہ قائم کرے، اور اگر وہاں اسلامی سلطنت نہ ہو تو سب سے بڑا سنی صحیح العقیدہ عالم دین اس شہر کا جمعہ قائم کرے کہ بغیر اس کی اجازت کے جمعہ قائم نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو وہاں کے عام مسلمان جس کو امام بنائے وہ جمعہ قائم کرے۔ ہر شخص کو یہ حق نہیں کہ جب چاہے اور جہاں چاہے جمعہ قائم کر لے۔ مسئلہ، امام جمعہ کی بلا اجازت کسی نے جمعہ پڑھایا، اگر امام یا وہ شخص کے حکم سے جمعہ قائم ہوتا ہے شریک ہو گیا تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ امام جمعہ کی بلا اجازت کے کسی نے جمعہ پڑھایا، اگر امام یا وہ شخص کہ جس کے حکم سے جمعہ قائم ہوتا ہے شریک ہو گیا جمعہ کی نماز میں تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ تیسری شرط، ظہر کا وقت ہونا ہے، لہذا وقت سے پہلے یا بعد میں جمعہ کی نماز پڑھی گئی تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر جمعہ کی نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت شروع ہو گیا تو جمعہ باطل ہو گیا۔ مسئلہ، مقتدی نماز میں سو گیا تھا، آپ اس وقت کھلی کہ امام سلام پھیر چکا ہے، تو اگر وقت باقی ہے جمعہ پورا کر لے، ورنہ ظہر کی قضا پڑھے یعنی نئے تحریمہ سے۔ یوں ہی اگر اتنی بھیڑ تھی کہ رکوع و سجود نہ کر سکا، یہاں تک کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو اس میں بھی وہی صورتیں ہیں، اس میں بھی وہی صورتیں ہیں، یعنی اگر وقت باقی ہے جمعہ پورا کر لے، ورنہ ظہر کی قضا پڑھے یعنی نئے تحریمہ سے۔ اور یہی بات اس میں بھی ہے کہ اگر اتنی بھیڑ تھی کہ رکوع و سجود نہ کر سکا، یہاں تک کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو اس میں بھی وہی صورتیں ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ہو جائے، اور خطبہ عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پورا خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ کسی دوسری زبان کو ملانا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ مسئلہ، خطبہ جمعہ میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو اور نماز سے پہلے اور ایسی جماعت کے سامنے ہو۔ جمعہ کے لیے شرط ہے یعنی کم سے کم خطیب کے سوا 3 مرد، اور اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکیں۔ اگر کوئی وجہ نہ ہو تو اگر زوال سے پیشتر خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھا
یا تنہا پڑھا یا عورتوں بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ نہ ہوا، اور اگر بہروں یا سونے والوں کے سامنے پڑھا یا حاضرین دور ہیں کہ سنتے نہیں یا مسافر یا بیماروں کے سامنے پڑھا جو عاقل بالغ مرد ہیں تو ہو جائے گا۔ مسئلہ خطبہ وہ نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے، خطبہ وہ نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو مکروہ ہے۔ مسئلہ خطبہ سننے کی حالت میں دو زانو بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بزرگان دین کا فرمان ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں دو زانو بیٹھ کر خطبہ سننے سے پہلے، دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے دوسری میں زانو پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ یعنی جب پہلا خطبہ امام پڑھے گا تو دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں گے اور ہاتھ باندھیں جیسے نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھیں۔ جب نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے جس طریقے سے ہاتھ باندھا جاتا ہے اسی طریقے سے بیٹھیں گے اور ہاتھ باندھیں گے، اور دوسرے خطبے میں زانوں پر ہاتھ رکھیں، اس طریقے سے سیدھا ہاتھ رکھیں تو انشاءاللہ 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ سرکاری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے خاموشی فرض ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ جب امام خطبہ پڑھے اور اس میں ہم سب کے آقا کا نام آ جائے تو کوئی زبان سے اپنے آقا پر درود نہ پڑھے بلکہ دل میں پڑھے، زبان کو بالکل خاموش رکھے اور غور سے سنے، دل میں درود شریف پڑھے۔ در مختار میں ہے خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ مطلب کیا کہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں اور مقتدی آپس میں بات کر رہے ہیں یا کھانا پینا چل رہا ہے، یا اگر کسی نے خطبے کے دوران سبحان اللہ کہا یا کسی کو کسی نے سلام کیا اور کسی نے اس کا جواب دیا، یہ سب چیزیں خطبے کے دوران کرنا حرام ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں۔ خطبہ کے وقت جو نمازی مسجد میں داخل ہو اس کو جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے اور زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ اس کا چلنا عمل ہوگا اور خطبے کے درمیان عمل جائز نہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، 5ویں شرط
جمعہ جائز ہونے کی پانچویں شرط جماعت ہے، جس کے لیے امام کے سوا کم سے کم 3 عاقل بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 عاقل بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر امام اور 2 ہی مقتدی ہوں تو جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر امام اور 2 ہی مقتدی ہوں تو جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ چھٹی شرط میرے مسلمان بھائی، اذن عام ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد یا مکان کا دروازہ کھول دیا جائے، مسجد یا مکان کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے اور نماز پڑھے، کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو۔ لہذا بند مکان میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر مکان میں جمعہ پڑھیں تو مکان کا دروازہ کھلا رکھے اور ہر مسلمان کو مکان میں آنے اور نماز پڑھنے کی اجازت ہو، اگر کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو میرے مسلمان بھائی، میں نے جو 6 شرطیں آپ کے سامنے بیان کی، یہ 6 شرطیں جہاں پر پائی جائے وہاں پر جمعہ قائم کیا جائے، اور جہاں پر نہ پائی جائے وہاں پر جمعہ نہ قائم کیا جائے، اور جہاں پر پہلے سے جمعہ قائم ہے اس کو بند نہ کیا جائے، کہ جس طریقے سے بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے اس پرفتن دور میں غنیمت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وقت سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔